اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صوفی گائیڈنس میں میں آپ کا ہوسٹ محمد توصیف اور قبلہ شاہ صاحب میرے ساتھ حسب معمول آپ کی خدمت میں تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ڈیجیٹل کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی پیچیدگی ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں خالصتاً روحانیت اور حروف ابجد میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر بھی موجود ہوں گے، تو جو ہمارے ساتھ لائف آن ایئر آنا چاہتا ہے 2-3 سوال کے بعد لائف آن ایئر کالوں کا سلسلہ بھی کھول دیا جائے گا، اور اگر کوئی لائف آن ایئر نہیں آنا چاہ رہا کیونکہ کوئی ایسی پرابلم ہے جس کی وہ بات لائف آن ایئر نہیں کر سکتا، کوئی ایسی ڈسکشن ہوتی ہے یا کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے پری بکنگ کے نمبر پہ جا سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آفٹر پروگرام شاہ صاحب سے وہ کانٹیکٹ کر لیں ان نمبر پہ، پری بکنگ کے نمبر پہ، یا آج 2 بجے کے بعد نہیں کر سکتا تو پھر کل کر لیں۔ تو یہ آپ کی سہولت کے لیے تھا۔ تو قبلہ شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور شاہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ٹاپک کا بتا دوں کہ کل ہمارا ٹاپک تھا غائب کے حوالے سے کہ غائب کیا ہے۔ آج ہم نے غائب کے ساتھ ظاہر کو بھی ملایا کہ ٹاپک کے دونوں رخ کو دیکھا جائے، دونوں پہلوؤں کو کھولا جائے، تاکہ صحیح طریقے سے ہم آپ کو بھرپور طریقے سے بتا سکیں کہ غائب اور ظاہر دونوں کو ہم بتا سکیں کہ وہ ہیں کیا، اور روحانیت کی روح سے ان کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا ٹاپک ہے۔ تو اس سے پہلے میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں اور السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ السلام توصیف صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ کیا صحت سب ٹھیک ہے؟ اللہ کی مہلت بندے نے پاک کرم ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ آج بالکل ٹھیک کہ دوسرا دن ہے لیٹ پروگرام کا، جی۔ تو کیسا لگ رہا ہے پروگرام کے ٹائمنگ کا ڈفرینس؟ اچھا لگ رہا ہے؟ یہ ٹائم رات کا جو ہے، کیا کہتے ہیں اسے، کہتے ہیں کہ درویش جو ہے وہ رات جاگتا ہے اور دن میں جو ہے وہ اپنی درویشی کرتا ہے۔ بس رات کا ٹائم ہمارا جو ہے وہ اپنے لیے ہوتا ہے، دن کا لوگوں کے لیے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ سونے کا کانسیپٹ جو ہے درویش کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ چیز یہ ہے کہ یہ بات جو ہے رجال الغیب کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے کہ سونے نہیں دیتے۔ ٹھیک، ہمارے والد صاحب کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، علامہ بونی کی بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جتنے روحانی لوگ ہیں سب نے ایک ہی رونا رویا ہے، علی حیدر صاحب سے لے کے ہمارے دادا حضور تک سب نے یہی کہتے ہیں سونے نہیں دیتے، بس اس کے اندر نیند اڑ جاتی ہے۔ 2 چیزوں کی اس کے اندر جو ہے سختی سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بنتا ہے، ایک تو کھانے پینے کا، اور دوسرے یہ کہ نیند جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں، نیند سو نہیں سکتا، اور دوسری چیز یہ کہ پیٹ جو ہے آپ کا معدہ وہ خراب کر دیتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہمارے ہاں یہ ایک مسلسل جو ہے ہمارے والد صاحب سالوں تک جو ہے انہوں نے ایک خاص قسم کے کھانے کھاتے تھے۔ 6 مہینے تک ایک سپراؤٹ ہے تو سپراؤٹ کا سیزن ہے تو 6 منتھس تک سپراؤٹ، 6 مہینے تک آلو، 6 مہینے تک یہ، کچھ دنوں انہوں نے کیا کہتے ہیں اسے جس کو کہتے ہیں کہ ترک اناج بھی کیا، چاول اور روٹی بھی بند کر دی، اناج والی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے۔ کچھ عرصے تک شروع زمانے میں انہوں نے سفید چیز یا سفید سے نکلی ہوئی چیز وہ بھی بند کر دی تھی کچھ عرصے، کیونکہ کچھ وظائف ہوتے ہیں، کچھ ایسے اذکار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے روحانیت میں جو ہے وہ اس طرح کی پابندی جو ہے کی جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے کی جاتی ہے کیونکہ وظائف جو ہیں جب یہ روحانی وظائف کرتے ہیں تو یہ گرم ہوتے ہیں، آتشی ہوتے ہیں، جمالی نہیں ہوتے، نہ جلالی ہوتے، یہ آتشی ہوتے ہیں، یہ اندر سے آگ پیدا کرتے ہیں، گرمی پیدا کرتے ہیں جسم میں۔ تو یہ جو ہے اسی وجہ سے وہ کھانے پینے پہ کنٹرول، اور دوسرے یہ کہ سونے نہیں دیتے، وہ تو ایک مشہور چیز ہے۔ بے شک شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ شاہ صاحب سے یہ پہلے ایک آدھے منٹ کی گفتگو ہوتی ہے کیونکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ان کی اسلام میں خدمت میں سلام عرض کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جیسا میں نے پہلے بتایا آپ کو، ٹاپک ہمارا کل تھا غائب کے حوالے سے، باطنی چیزوں کے حوالے سے۔ تو ایک تو میں غیب اور باطنی چیزوں میں ڈفرینس بھی شاہ صاحب سے پوچھوں گا، اور دوسری بات کہ غیب اور ظاہر ان دونوں چیزوں پہ آج بات ہوگی۔ کل صرف غائب پہ تھی، تقریباً زیادہ تر بات غائب پہ ہوئی، بیچ میں کالیں بھی آتی ہیں تو وہ بھی ناظرین کو کالیں بھی لینا ضروری ہوتی ہے۔ جب کالیں چل جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ہماری بات کرنا تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے، پھر زبردستی کالیں روک کے ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کالوں کا سلسلہ تو ابھی سے ہی شروع ہو جاتا ہے، کالیں بیزی ہوتی ہیں، تو جو بھی اگر بیزی ہونے کی وجہ سے نہیں ان کی کال مل سکتی یا کوئی اور پرابلم ہے جو نہیں بات کر سکتا، ان کے لیے پری بکنگ کے نمبر آپ کی سہولت کے لیے شاہ صاحب نے دیے ہوئے ہیں، اسکرین پہ ٹی وی اسکرین پہ موجود ہیں، تو ان پہ رابطہ کر سکتا ہے آفٹر پروگرام۔
تو جیسے ہر چیز میں حالق اکبر نے ہر چیز شاہ صاحب نے کل بتایا کہ پروردگار قرآن مجید میں فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز جوڑے میں پیدا کی، دن ہے تو رات ہے، چاند ہے تو سورج ہے، مرد ہے تو عورت ہے، برائی ہے تو اچھائی ہے، صبر ہے تو بے صبری بھی ہے، اس کے ظلم ہے تو امن بھی ہے، یہ ہر چیز کا گناہ ثواب بھی ہے، ہر چیز کا جو بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہر چیز جوڑے میں ہے۔ تو اسی طرح غائب کا جوڑا ظاہر میں آ گیا تو ظاہر کا جوڑا غائب میں آ گیا، تو یہ دونوں چیزیں اسی طرح اعتدال میں آتی ہے۔ اعتدال بھی ایک ایسی چیز ہے کہ حالق اکبر نے اس کا اتنا زیادہ خیال رکھا ہے کہ اعتدال بھی اس حد تک ہے کہ میں نے کل بھی بتایا کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی پرابلمیں بھی اس حساب کی ہوتی ہیں، صرف اسے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑے صرف پہننے ہوتے ہیں، کپڑے کا بھی تو اسے نہیں ہوتا، وہ ماں باپ نے پہناتے ہیں، دودھ کا اسے فکر ہوتا ہے جو وہ مانگ لیتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس سے بڑا ہوتا ہے تو اس کی پرابلمیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، اسکول جانے کی مسئلہ اس کے دماغ میں چل جاتا ہے، سبق یاد کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سے بڑا ہوتا ہے جب جوانی میں پہنچتا ہے تو وہ پرابلمیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ٹینشنیں گھر کی باہر کی ماں باپ کی جو بھی ہیں ہر قسم کی ٹینشن اس کے سر پہ سوار ہو جاتی ہے، تو پھر بڑا ہوتا ہے جب بوڑھا ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ہر چیز میں اعتدال ہے حالق اکبر سے، اور اس اعتدال کی بریکی اس حد تک بھی ہے کہ جب تک ہمارا جسم ہے تب تک ہم پہ احکام بھی لاگو ہیں، ہماری روح ہے، روح پہ جب ہوتی ہے تو تب احکام لازم نہیں ہے، اس کے ساتھ روح کے ساتھ جسم کا اٹیچمنٹ ہوئی تو شریعت لازم ہو گئی ہم پہ، اور جب اسی جسم سے روح پرواز کر گئی تو روح پہ شریعت لازم نہیں رہی، پھر اس کا سسٹم ڈیفرنٹ ہو گیا۔ تو حالق اکبر ایک چیز دیتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہم پہ عائد کرتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے جس کو میں نے رزق دیا، قرآن میں فرماتا ہے حالق اکبر کہ جس کو میں نے رزق دیا اس میں اس کو چاہیے کہ حصہ بھی رکھے، میری راہ پہ لگائے۔ تو اسی طرح جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے، جتنے عہدے پہ جاتا ہے، جتنے پیسے والا ہوتا ہے، جتنا بزنس مین کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، جتنا اونچا ہوگا اتنی ذمہ داریاں اس کی بڑھیں گی۔ یہ اس کی ذمہ داریاں حالق اکبر نے لگائی ہیں جو جسم اور روح کے ساتھ ہم پہ ہماری بنیاد بھی ہیں جو شریعت ہے۔ شاہ صاحب ہر بات کہتے ہیں کہ شریعت کی بات کہتے ہیں، جب بھی اذان پہ جائیں یا نماز کی بات ہو تو وہ شعر اکثر بولتے ہیں، وہ پھر بولیں گے، کہیں گے ریکویسٹ بھی کریں گے تو شاہ صاحب بولیں گے شعر بھی، تو وہ ان کا زیادہ زور ہوتا ہے شریعت پہ۔ تو شاہ صاحب سے سب سے پہلا سوال میں ابھی کرنے جا رہا ہوں غیب اور ظاہر کی تھوڑی سی ڈیفینیشن، اور اس کے بعد ان پہ سوال و جواب کا سلسلہ، 2-3 سوالوں کے بعد لائنیں کھول دی جائیں گی۔ جی شاہ صاحب تھوڑا سا غیب اور ظاہر کا تھوڑا سا جنرل بتائیں روحانیت کے حوالے سے، یہ اس میں ڈفرینس کیا ہے اور اس میں اعتدال کی بات کیا ہے اور اس میں ڈفرینس کیا آتا ہے؟ لیکن ایک چیز ہوتا ہے ظاہر ہونا، جی کہ جھلک ہو گئی، کوئی چیز آئی اور چلی گئی، وہ ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک، یعنی کہ نظر آ رہا ہے مگر پورا نہیں ہو رہا۔ ایک ہوتا ہے باقاعدہ حاضر ہونا، موجود ہونا، جیسے موجودگی، ٹھیک، وہ ہو گئی کیا کہتے ہیں ظاہر میں اور حاضری میں فرق۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی حاضری ہو گئی تھی، ایک میں یہ بات کروں تھوڑا ٹاپک سے ہٹ کے کہ حاضری ہو گئی تھی، حاضری کیسے ہوئی، کس نے کرائی، کس وجہ سے ہوئی ہے، کیا خود سے ہوئی ہے یا آپ نے کروائی ہے؟ بالکل۔ اچھا، جب حاضری ہوئی ہے تو آپ کو اس آدمی کی کیفیت بتا رہی ہے کہ حاضری ہو گئی ہے، مگر ظاہر کچھ نہیں ہوا آپ کو، ظاہر جو ہے آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، آپ کو اس کی کیفیت بتا رہی ہے کہ اس کے اندر چیز حاضر ہو گئی ہے، مگر ظاہر جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا، نظر کچھ نہیں، فیلنگ بتا رہی ہے، فیلنگ بتا رہی ہے اگلے کی کہ وہ اس کی جو بھی فیلنگ ہے کہ یہ اس کے اندر جی کوئی چیز حاضر ہو گئی ہے یا کوئی چیز حاضر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کمرے میں ابھی اس وقت اسٹوڈیو میں ہم 2 آدمی موجود ہیں، کوئی اور چیز آئے گی تو ہمیں جو ہے ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی فیلنگ بھی ہم پہ ہیوینس ہوگی ہمارے پر روحانی، کیونکہ چیز یہ ہے کہ ہمارا قلب جو ہے وہ اس حد تک جا چکا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ روحانیت میں سب سے پہلی چیز تو قلب جاری ہوتا ہے، باقی چیزیں تو بات کی ہے، اس کے اندر ہمیں ظاہر ہو جائے گا اور پھر وہ حاضری کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کوئی چیز حاضر ہے۔ تو حاضری یہ سب کی کیوں جاتی ہے اس کا؟ حاضری دیکھیں، حاضری سے مطلب اب فار ایگزامپل جو ہے ایک تو حاضری کی جاتی ہے کھانے کی، ٹھیک، ہم جو ہے کیا کہتے ہیں کھانا لگا کے دسترخوان بچھا کے رسول پاک یا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو وہ حاضری ہے، دوسری حاضری کی میں بات کرتا ہوں، دوسری حاضری جو ہے اگر کوئی روحانی کیفیت ہے، کوئی ہوائی مخلوق، ٹھیک ہے نا، ارواح سے خبیثہ یا کوئی کسی قسم کا پرابلم ہے، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نا، روح الجنسل، ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو، ٹھیک، انسان کی ہو یا کہیں اور کی ہو، وہ جو ہے وہ جب حاضر ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں حاضر ہوتی ہے، مگر جو بلانے والا ہے
وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیں اس کے اندر عاملین کیا کرتے ہیں، کچھ کئی طریقے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سورہ بقرہ ریسائٹ کرتے ہیں، مزمل جو جس کی سمجھ میں جیسے اس کا جہاں تک اپروچ ہے وہ اس طرح کر کے۔ ایک ہوتا ہے بیٹھ کے کرنا، ٹھیک، جو پکے یعنی کہ جو خاندانی جس کو کہہ لیں کہ جو صوفیزم اور تصوف کا طریقہ ہے، وہ چیخ چلے کا نہیں ہے، وہ بیٹھ کے سکون سے کرنا، زور زبردستی والا کام، زور زبردستی والا کوئی کام نہیں ہے۔ چیز یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ حاضر بھی ہوتی ہے، ظاہر بھی ہوتی ہے، اور وہ چلی بھی جاتی ہے۔ ٹھیک، کیونکہ چیز یہ ہے کہ کلام کی طاقت اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو اقبال کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، وہ کیونکہ ریاضت اتنی ہے اس کی تو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت اس کو، اگر کوئی چیز حاضر یا ظاہر ہے، وہ کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس کا باطن اس چیز کو ڈیل کرتا ہے، اس کا قلب جو ہے اس چیز پہ کشف حاصل ہے اس کو کہ اس چیز کو وہ ڈیل کرتا ہے، وہ اس کو یعنی کہ روانہ کہہ لو، یا جیسے کہتے ہیں کہ راستہ بند کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کرنے والی اس کے اندر ڈیٹیل میں سے، مطلب دیکھیں حاضری میں سب سے بیسک ہوتا ہے یہ کہ راستہ ہے آنے کا اور جانے کا، ٹھیک، یہ تو نہیں کہ دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں، قلب کے ہر آدمی کے دروازے سارے نہیں کھلے ہوتے، وہ کسی طرح ایکسیڈنٹلی کھل جاتے ہیں، یا یہ کہ کیا کہتے ہیں کوئی کھول دیتا ہے آپ کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی عمل کر کے یا جو بھی۔ جب اس طرح کا کام ہو جائے تو سب سے پہلے عاملین کیا کرتے ہیں، دروازے راستے بند کرتے ہیں، ٹھیک، راستے بند کرنے کے کئی طریقے ہیں، رسیاں بھی باندھی جاتی ہیں، گنڈے بھی بنائے جاتے ہیں، تعویذات کا بھی استعمال ہے، نقش کا بھی استعمال ہے، کیا کہتے ہیں اسے طلسم بھی استعمال کیے جاتے ہیں، ہر ایک آدمی نے اپنا ایک طریقہ ہے جو بھی جس طریقے سے، مگر جو سب سے پائے عمل جو ٹرائلڈ اینڈ ٹیسٹڈ جس کے اندر فلیکسیبلٹی کوئی نہیں ہے، وہ قرآن پاک کی ریسائٹیشن ہے، ٹھیک، جو تلاوت ہے، اس سے زیادہ پاورفل کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک، وہ بھیجنے کے لیے جب چلی گئی تو پھر راستہ بھی بند کیا جاتا ہے۔ ورنہ دوسرا طریقہ وہ یہ کہ عامل کیا کرتا ہے، وہ ٹائم باندھ دیتا ہے۔ صاحب اس میں ایک اور نقطے کی بات بھی ہے، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا بھی ہے، میرے ایکسپیرینس سے بھی ہو کے چیزیں گزری ہیں، کچھ سنا بھی ہے میں نے، کہ ایسی روحانی پرابلم میں اکثر ہوا ہے کہ لوگوں نے کوشش کی، جیسے عاملین کہہ رہے ہیں، انہوں نے ٹرائی کی، 2 دن ہوا، 4 دن ہوا، ہفتے بعد پھر پرابلم ہو گئی۔ ہاں، وہ ٹائم باندھا نا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹائم باندھا، ٹھیک، جو ریاضت ہے وہ اس میں با اثر نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، جب ہی جو ہے عموماً کیا کیا جاتا ہے، اس کو سلو اینڈ اسٹڈی لیا جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن جو ہے ٹائم میں نازل ہوا، ورنہ تو قرآن ایک پل بھر میں نازل ہو جاتا ہے، ایک ہی جھٹکے میں پورا قرآن ٹائم کے حساب سے سلو اینڈ اسٹڈی پیسز میں نازل ہوا، کمپائل بعد میں کیا گیا، یہی ہے نا ہسٹری۔ اسی طرح جو اس طرح کے کام ہیں جو قرآن سے علاج کیا جاتا ہے، کوئی بھی علاج، کوئی بھی مسائل کا حل، یہ ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے، صحیح۔ بٹ اس کے اندر جو دوسری چیز ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو کرانے والا ہے، جو کر رہا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل میں ہوں، یا میرے والد صاحب تھے، یا میرے دادا تھے، یا میرا کزن ہے، جو ہمارا خاندانی کام ہے، جو کرنے والا ہے وہ کتنی زور سے کروا رہا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے والد صاحب کہتے تھے، سب سے پہلا کام ایک کام ہم نے کرانا ہے، قرآن کی نشر و اشاعت، کہ وہ پڑھیں، یعنی کہ پڑھنے کو دینا چاہیے۔ اچھا، پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ کا یقین پیدا ہو، ہمارا یقین نہ پیدا ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے آگے پیچھے 5 آدمی پھر ہم اکیلے ہی۔ وہ تو یہ کہتے بھی تھے اور چاہتے بھی تھے، اور کافی خبرات میں بھی انہوں نے بیان بھی دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کا علم باہر نکلے اور لوگوں کی پرابلمیں قرآن سے حل ہوں، قرآن سے حل ہو، کیونکہ یہ کل حکمت ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حل جو ہے قرآن سے نہ ہو۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ظاہر اور حاضر۔ اب باطن اور غیب میں کیا فرق ہے؟ باطن میں کہ نظر نہیں آ رہا، غیب میں، غیب یہ ہو سکتا ہے اب دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہاں، اس کو صاحب غائب تو نہیں کہہ سکتے، غائب تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو یعنی کہ صرف مجھے نظر نہیں، وہ صرف ہمیں نظر باقی نہیں، جو دیوار کے پیچھے ہے اس کو تو پتہ ہے کہ وہاں، یا جو دیوار کے اوپر بیٹھا ہے وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے، تو غائب تو نہ ہوا، غائب تو نہ ہوا نا۔ وہی تو یہ چیز ہے، ایک آدمی کہ مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا اپنا، تو اس کا مطلب یہ غائب ہو گیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں، جیسے خالق کہتا ہے، قرآن میں بھی کہتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی، اس طریقے سے ہوگی، یہ چیزیں غائب میں انکلوڈ ہوتی ہیں؟ دیکھیں قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ غیب تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک، وہ تو یعنی کہ حاضر ہے اور فیکٹ ہے۔ جو چیز حاضر ہے، فیکٹ ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو آپ غیب تو نہیں کہہ سکتے۔ اور جیسے ایک فیوچر کی چیز ہے، ہاں، جیسے میں بھی کہہ رہا ہوں قیامت کا ذکر کیا، یہ اور بھی پرابلمیں ہیں، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہے کہ کیا کہتے ہیں اسے،
عورتیں زیادہ ہوں گی، کیا کہتے ہیں زمینی طوفان زیادہ ہوں گے قیامت کے نزدیک، نشانیاں ہیں، نشانیاں، تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پریڈکشن ہے، وہ حکم ہے، وہ سرکار دو عالم کی زبان سے نکلی زبان سے نکلی ہوئی حکم ہے۔ اچھا، ہمیں جتنے اللہ کے احکامات ملے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ملے، بے شک، تو وہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ بھی حکم ہے، جو زبان مبارک سے بات نکل گئی وہ حکم ہو گیا، اس کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے وہ پریڈکشن ہے۔ پریڈکشن تو وہ ہے کہ میں کروں، آپ کروں، کوئی چھوٹا سا آدمی کرے، وہ حکم ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ وہ یہ کہ ان کی بات نکلی ہوئی غلط نہیں ہو سکتی، تو اس میں پریڈکشن تو ہے نہیں۔ پریڈکشن تو وہ ہوتی ہے وچ از ڈاؤٹ فل، جس کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہو جائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پین خالی ہو جائے گا کل کو، سب کو پتہ ہے خالی ہو جائے گا، اس میں کوئی نرالی بات تو نہیں ہوگی، لکھیں گے تو خالی ہوگا، لکھیں گے تو خالی ہوگا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ان کا کہنا کہ یہ خالی ہوگا اس کا مطلب خالی ہے۔ تو وہ تو ایک ہے بھی، جب ہجرت پہ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہجرت پہ گئے تو ہجرت کی جب رات کو، تو پھر انہوں نے کہا کہ آج میرے بستر پہ کون سوئے گا، تو کسی نے نہیں سوائے مولا مشکل کشا، کہ وہ جب سوئے تو انہوں نے کہا کہ مولا مشکل کشا سے کہ کل سب کے تحفے طوائف دے کے آ جانا۔ تو مولا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا آپ اللہ کے نبی کے بستر پہ سوئے؟ تو کہتا مولا نے کہا کہ تم نے اللہ کے نبی سے یہ نہیں سنا کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کل صبح گفٹ دے کے سب کے تحفے جو امانتیں پڑی تھی، جو لوگوں نے دی ہوئی تھی چیزیں، وہ دے کے واپس آنا، تو اس بات میں گارنٹی تھی کہ مجھے کچھ ہوگا نہیں۔ بس اتنی باری ہے روحانیت میں، کیا بات، یہ یقین اور روحانیت کی بات ہے، بے شک، یہ عشق و محبت کی بات ہے، یہ یقین کی چیز ہے، بے شک، یعنی کہ اتنی سی بات میں ساری سٹوری جو ہے تصوف کی سب ظاہر ہوتی ہے، بس یہ فرق ہے۔ باقی یہ کہ فیوچر پریڈکشن ٹھیک ہے، آپ ایک گائیڈ لائن لے لو کسی سے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، مگر اس کو ایز اے الٹیمیٹ چیز مان لو، وہ غلط چیز ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو آئمہ اکرام، صحابہ اکرام، جو ادھر سے چیزیں آئی ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کسی اینگل سے، ان کا کمپیریزن نہیں ہے کوئی بھی، وہ بات ہے تو حکم ہے، وہ یعنی کہ تیر کی طرح ہے، وہ سیدھا جاتا چلا جائے گا، بھلے آج ہو یا 1400 سال پیچھے چلے جاؤ یا 1400 سال آگے چلے جاؤ، بالکل ہر چیز ویسے ہی ویلڈ رہے گی، بے شک، وہ ان کی چیز ہے۔ بٹ ہماری چیز جو ہے یہ ان ڈاؤٹ ہوتی ہے، ہٹ اینڈ مس ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اور یہ غیب کی چیز بتانا جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ ایک تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہے، وہ ایک مسئلہ ہے، بالکل شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہم کو۔ جب بھی میں بہت ساری چیزیں کہتا ہوں کہ باجی اس کے بجائے کہ یہ پوچھا جائے میرے سے کہ یہ ہوگا یا نہیں، بولیں کہ دعا کرو اور آپ پڑھ لو، کچھ پڑھ لو، پروردگار کر دے، پروردگار کر دے، اس میں اس کی خوشنودی کی چیز یہ ہے کہ عبادت کرنے میں اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی بھی خوش ہوگا آپ سے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی اچیومنٹ دے گا۔ بے شک، اس میں لوگوں کو کافی یہ نکتہ بھی ہوتا ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں اس بات کا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو بھی چیز لکھی گئی ہے، لکھی گئی تو اس میں کچھ ہونا تو ہے نہیں آگے پیچھے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے پھر ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی یا دعا کرنے کی جب ہونا اس طرح۔ تو مولا مشکل کشا سے بھی یہ سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے جواب دیا اس کا، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی لکھا ہو لوح محفوظ میں کہ دعا مانگے گا تو یہ حل ہوگا۔ دیکھیں دعا کا راستہ ایک آپ کا اونلی پوائنٹ آف کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے، بالکل وہ ہے دعا، اور کوئی پوائنٹ آف کانٹیکٹ نہیں ہے۔ نماز فرض ہے آپ کے اوپر، اس کے اندر باخدا دیوانہ باشد با شریعت ہوشیار، اس کے اندر آپ نہیں پڑھو گے تو دوزخی ہو، جو بھی سزا ملنی ہے۔ یہ سب ایک پرابلم ہے، جیسے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم بھی ہوتی ہے، کسی کا بچہ ہے، جوان ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، فرسٹ کلاس، بٹ ایک دم سے اس کی طبیعت میں اتنی چینجنگ آئی ہے، اکیلا رہنا اور کسی کو اس سے بات نہیں کرنا، پرابلم اپنی بتانا نہیں۔ اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ لوگ ظاہری طور پہ سمجھ رہے ہیں اس کو مسئلہ ہے، کوئی ایسا افیکٹ ہے جو نظر نہیں آ رہا بٹ اس کے ساتھ ہے، ہوتا ہے کوئی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے جی۔ تو سب سے پہلے تو سائیکولوجیکل بیماری بھی ہے، تو ڈاکٹر جی پی سے رجوع میں رہیں، یہ سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہوتی ہے۔ اب اس کی کیفیات میں بتا دوں کس قسم کی کیفیات ہوتی ہے۔ خارش کا ہونا جسم پہ، ایگزیما، اسپیشلی آن دا لوور پارٹ آف دا باڈی، یعنی کہ ٹانگوں کے نیچے، ٹانگوں کی طرف یا پیر کی طرف ایگزیما، ٹھیک ہے نا، اسکن ایگزیما۔ دوسری چیز یہ کہ کمر میں درد، ہلکا پھلکا شکایت کرنا، سر میں ایک طرف کا درد، ہلکا پھلکا شکایت کرنا، یہ میں بات کروں علامات کی، ٹھیک ہے نا۔ پھر بھوک کا یا تو بہت زیادہ لگ جانا یا بالکل مر جانا بھوک، یا بالکل پورا دن نہیں لگی، پورا دن نہ لگے، ٹھیک ہے نا، یا لگی ہے تو پتہ نہیں چل رہا۔ تیسری چیز اکیلے بیٹھنا، کونے کی طرف دیکھنا،
گھر میں جو ہے اکثر بچے آپ نے دیکھا ہوگا کونے کی طرف بیٹھ ایک سمت کونے کی طرف، کونے کی طرف، بیچ میں نہیں دیکھنا، کونے کی طرف بیٹھ کے دیکھنا. چوتھی چیز، بہت ساری علامات ہیں لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں پتہ ہوں. دوسری، اگر تلاوت لگی ہو تو کمرے سے بھاگ جانا. بہت سارے جو ہیں کیسز ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں وی ڈونٹ لائک اٹ، تو چلے جاتے ہیں کمرے سے. یعنی کہ ان کی تعلیم و تربیت 3 دن پہلے تک تو فرسٹ کلاس تھا، وہ نماز بھی پڑھ رہا تھا، پھر ایک دم سے وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ڈونٹ لائک اٹ، مجھے پسند نہیں ہے، یہ پسند نہیں ہے، بند کرو اس کو. طبیعت خراب ہونا، اور جب تلاوت لگ جائے شکل لال ہو جانا، کان ریڈ ہو جانا، ناک لال ہو جانا، تھوڑا سا کا ٹیمپریچر اپ یا ڈاؤن ہو جانا. ٹھیک، اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر جی پی سے تو آپ رابطے میں رہیں، مگر یہ روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تیسری چیز، ایک دم سے آپ ٹوٹل عبادت کی طرف چلے جاؤ. ایک دم سے آپ زیرو کر رہے ہو، ایک دم سے جو ہے آپ قرآن کی طرف چلے جاؤ. ہر وقت جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے منہ پہ قرآن چل رہا ہو، تسبیح ہاتھ میں ہو، قرآن رکھا ہوا. یہ وہ میرے پاس ایک کیس آیا تھا ایسا، یہ بات ہے تقریباً 2 سال پہلے کی. تو اس کو دوسرے چیزیں بھی افیکٹ، جیسے سپورٹ کسی نے کپڑے پہنے تو کیوں پہنے ہوئے ہیں، ایک دم سے اسی طبیعت ہو گئی. چیز یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، یہ تو ہمارا عالم الحاضر ہے، یہ حاضر ہے. جو عالم الغیب ہے، جو نظر نہیں آتا، اس میں بھی ہم جیسے بھی ہیں اور دوسرے طریقے کے بھی لوگ ہیں. یعنی عبادت گزار بھی ہیں، جو غیر عبادت گزار ہیں وہ بھی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کس کی جھپٹ لپٹ میں آپ آ گئے. بالکل. کچھ ماڈریٹ ہیں جو چلتے رہتے ہیں ایسے ہی، مگر وہ ایک دم سے بیٹھے بیٹھے گھر میں جو ہے بیوی نے کھانا لا کے رکھا، سب ہنسی خوشی بچے کھانا کھا رہے ہیں. یہ میرا سوال ہے شاہ صاحب. ہاں، یہ جو ہے وہ ایک دم سے کھانا لا کے رکھا، سب کو فرسٹ کلاس بولا نمک تیز ہے اس میں، نمک ایک دم کھانا اٹھا کے. ہاں، یہ میرا سوال ہے، یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ فلپ جو ہے اس کا مطلب یہ کہ جھپٹ لپٹ جو ہے آپ کے اندر پرماننٹ چل رہی ہے. ہاں، اگر ایسی سچویشن ہے یا اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو ایسی سچویشن ہے کہ شکل دیکھتے ہی کسی کی وائف کی، اپنی وائف کی شکل دیکھتا ہے تو اس کا دماغ ڈیفرنٹ اینگل میں گھوم جانا، بالکل الٹ، یا بالکل یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا ٹوٹل آؤٹ. بالکل، تو وہ بھی کچھ ایسی نشانی ہے، یعنی کہ وہ نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا. بالکل اس طرح. وہ اس کا مطلب یہ کہ کوئی روحانی مسئلہ ہے، کیونکہ نارمل بندہ تو ایسے نہیں کرتا. اور اس کے لیے میں ایک حل بتا دوں کہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ میں ویسے بھی وظائف بھی بتاتا تھا پہلے، پھر بیچ میں ابھی بند بھی کر دیا، میں ویسے بتا دیتا ہوں. گھر میں جو ہے نا ایک کام لیڈیز خاص طور پہ جب عبادت وغیرہ کرتی ہیں فجر کے ٹائم یا ظہر کے ٹائم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ پڑھیں، چاروں کل 40 دفعہ پڑھ کے پانی اور چینی کے اوپر دم کریں، پورے گھر کو کھلائیں، پورے گھر کو پلائیں، روزانہ کریں یہ 40 ڈیز تک. پھر وہ چینی پانی جب تک چل رہا ہے چلنے دیں، پھر دوبارہ 40 دن تک یہ ریاض جاری رکھیں. تو اس ریاضت سے یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی موٹی علامات ہوتی ہیں نا اس طرح کی جو آپ کے کنٹرول میں آ سکتی ہے وہ جو ہے آ جاتی ہے. چاروں کل کا ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے ریاضت میں، کیونکہ چیز یہ ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ادا ہونی ہوتی ہے. قرآن کے بھی اگر میں نشر و اشاعت کروں گا، اجازت دوں گا، مجھے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، مجھے اس کی ریاضت کرنی پڑے گی. چاروں کل کی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. ویسے تو پورا قرآن پڑھ سکتا ہے، مگر ایز اے وظیفہ کسی مقصد کے تحت جو ہے وہ جو ہے چاروں کل جو ہے وہ اس طرح پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو چاروں کل کا جو مسئلہ ہے وہ زکوٰۃ کے بغیر بھی وہ پڑھ سکتا ہے. ہاں، چاروں کل کا زکوٰۃ کے بغیر بھی، یعنی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو دیکھو پورا قرآن کوئی اسم لینے کی نہیں ہے، مگر کسی مقصد کے تحت پڑھنے کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ویزا لگ جائے، یا میں چاہتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں مجھے بینٹلی مل جائے، یا میں چاہتا ہوں کہ گھر کی مورگیج چک جائے، یا میں چاہتا ہوں پرابلم میں آ گیا ہوں، کیا کہتے ہیں کوئی کورٹ کچہری ہو گئی، یعنی کہ کسی کے مفت کے عذاب میں آ گیا ہوں یا کسی اور چکر میں پھنس گیا ہوں، تو میں کس طرح نکلوں اس میں سے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں پھر اجازت کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آپ کسی اسم کو کسی ایک خاص مقصد کے لیے چلاؤ گے، اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. تو بس اتنی سی چیز. تو اگر اسی طرح اگر کسی کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہ شادی کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، اگر نام لے لے سامنے تو وہ الٹا لڑائی شروع کر دیتے ہیں. ماں باپ کرے تو ان سے بھی، وہ رشتہ دار کرے تو ان سے، وہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے. حالانکہ ان کی ایج بھی ہے، ان کا ٹائم بھی ہے، اور ماں باپ تو کبھی بچوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے برا سمجھتے ہی نہیں، وہ تو اچھے کے لیے سوچتے ہیں. اور جب وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کا کر دیا جائے یا کچھ اچھا رشتہ ان کو نظر آتا ہے، وہ کرنے کے لیے ٹرائی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. بٹ اولاد یہ بات سننا ہی گوارا نہیں پسند کرتی ہے. بالکل اس کی بات کی جائے اور الٹا وہ لڑائی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پھر ماں باپ بھی ڈرتے ہیں کہ کیا کیا جائے. تو یہ کس حوالے سے شاہ صاحب اس بات کو آپ لیں گے؟ یہ روحانی افیکٹ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ روحانی افیکٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے تعلیم و تربیت. ٹھیک. آپ کا بیک گراؤنڈ شاہ صاحب کالر ہے ہمارے ساتھ، اس کے بعد اس بات کو آگے چلائیں گے. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام باجی. شاہ صاحب سے بات کرنی ہے بھائی جو اس وقت بات کر جی رہے جی ہیں. بات آپ کی بات سن رہے ہیں شاہ صاحب, آپ بات کریں, نام بتا دیں اگر اپنے بارے میں پرابلم ہے. جی میں اپنے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. عذرا نام ہے میرا. ٹھیک. اور میں کچھ عذرا بی بی ہے یا خالی عذرا ہے؟ خالی عذرا میرا نام ہے جی. ہاں. تو بس میں کچھ اپنے بچوں کی وجہ سے کافی پریشان ہوں, مالی حالات کی وجہ سے بھی کافی پریشان ہوں. میاں کچھ وہ بھی کافی قرضے کے بوجھ چلے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کس وجہ سے ہے, کچھ اس کے سلسلے میں کوئی پڑھائی وغیرہ یا کوئی میرا بتا دیں. دیکھیں باجی, قرضے کا تو یہ ہے کہ جب آپ لے رہے تھے تو وہ جو ہے اس وقت جو ہے سب کچھ بہت اچھا تھا. قرضے کے لحاظ سے تو پورا ملک اس وقت جو ہے ریسیشن میں ہے, لیکن میں پھر بھی شوہر کا نام بتا دیں گے پلیز؟ جی ان کا نام ظفر. پورا نام چاہیے پلیز. ظفر اقبال. ظفر اقبال. ٹھیک ہے. اچھا, اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے میرے 3 ہیں. 3 ہیں یا 4 ہیں باجی؟ 3 ہیں بھائی, 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے, اور ان کی وجہ سے کافی پریشانی ہے. بڑی بچی کی شادی کی ہوئی ہے, وہ بھی بہت کافی پریشان ہے, اس کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے کافی. نام بتا دیں گے یا سر حرف بتا دیں اگر نام نہ بتانا چاہیں تو؟ ہاں جی, پہلا اس کے نام کا حرف ہے نون. نون. پھر جی باقی کے باجی؟ دوسرے کا بھی نون ہے, اور تیسری بیٹی جو ہے اس کا الف سے الف. الف کی عمر کتنی ہے جن کا الف سے ہے؟ 16 سال. یہ ساتھ رہتی ہے آپ کے؟ جی ہاں. اچھا باجی, جس گھر میں رہتے ہیں اس کے دروازے کا نمبر بتا دیں کہ صرف 2 نمبر چاہیے, جیسے 42, 21, 76 جو بھی ہے. اس دروازے کا نمبر 132 ہے جی, جو مین انٹرس ہے بس ٹھیک ہے. باجی اس گھر میں کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو؟ یہ تقریباً 26 سال. اچھا یہ بتائیں, 7 سال پہلے آپ لوگ کہیں موو ہونے والے تھے کہیں؟ جی ہاں, پروگرام بنا تھا لیکن وہ کچھ مالی حالات کی وجہ سے پھر کینسل ہو گیا. ہاں باجی, موو ہو جانا چاہیے تھا اس وقت. ایک چینج آئی ہوئی تھی وہ لائف کی نا, وہ ایک امپورٹنٹ چینج تھی آپ کے لائف میں, جو یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہیں, اچھی آپ کے فیور میں ہوتی ہیں. ہاں, کیونکہ وہ جھلک ہے اس طرح کی کہ یہ جو ہے نا, اور یہ 7 2007, 2008, 2006. دیکھیں یہ باجی, یہ ایک کام کریں. جی یہ جس وقت سے یہ گھر چینج ہونا تھا, یہ اس وقت جو ہے, یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت قرضہ لیا گیا دبا کے؟ نہیں بھائی, ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. اس وقت تو بڑے ٹھیک حالات تھے, سب کچھ تھا. نہیں, قرضہ جو ہے, قرضہ اس وقت آپ لوگوں نے لینا شروع کر دیا تھا 7 سال پہلے؟ نہیں بالکل. قرضہ کب سے لینا شروع کیا ہے آپ لوگوں نے؟ کاروبار شروع کیا ہے جس کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو گیا سارا. اور اچھا کاروبار, ایک منٹ مجھے یہ بتا, کاروبار شروع کیا اس وقت؟ جی ہاں. کاروبار لینے کے لیے قرضہ لیا تھا یا کیش پہ لیا تھا کاروبار؟ نہیں جی, وہ تو کیش میں لیا تھا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اس وقت یہ کہ 7 سال پہلے کاروبار لیا تھا؟ جی جی. اچھا کاروبار ذرا سا اگر آپ مرضی ہے اگر بتا دیں کس چیز کا تھا؟ یوٹیلیٹی اسٹور. ہاں. کیا؟ یہ جو اسٹور نہیں ہوتے ہیں, کنوینئنس اسٹور بیسیکلی. ٹھیک ہے. جی جنرل اسٹور. ہاں کنوینئنس اسٹور. جی اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو شوہر ہیں آپ کے ظفر اقبال صاحب, ٹھیک ہے نا, ان کی کوئی پراپرٹی بھی ریپوزیس وغیرہ ہوئی ہے پچھلے تقریباً 3 سال میں, 4 سال میں, 5 سال میں؟ ہاں جی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ دوسری چیز یہ کہ کسی جگہ سے پیسے آنے والے ہیں ان کے پاس, ایکسپیکٹڈ ہیں ابھی 2, 4, 6 مہینے تک؟
ابھی تک تو نہیں جی. یا پہلے آ چکے ہیں پیسے؟ یہ جون کے بعد پیسے آنے تھے، آ چکے ہیں پیسے؟ جی نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں. ابھی تو یہ ہے کہ کام ہی کر رہے ہیں کہ چلو. ہاں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ ابھی جو ہے نا ابھی کہیں سے پیسے آنے والے ہیں ان کے پاس. ہو سکتا ہے کوئی زمین بکے، کوئی کچھ ہو، کہیں سے کوئی نہ کچھ پیسے آ جائیں ان کے پاس. جی مگر مسئلہ یہ ہے کہ رسک جو ہے نا گھر میں وہ ہے آپ کے قدم کا. اور مسئلہ یہ ہے کہ نہیں وہ کچھ اور، میں کہہ رہا ہوں رسک جو ہے نا گھر میں وہ آپ کے قدم سے آتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک کام کریں باجی، پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ نا، ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتری لے آئے اس میں. جی یہ لکھ لیں. آپ بتا دیں. خصوصاً یہ اولاد کی طرف سے جو پریشانیاں جی اس نے مجھے اتنا گھیرا ہوا ہے کہ چلو اپنی پریشانیاں تو انسان برداشت کرتا ہے، لیکن بچوں کی طرف سے، داماد کی طرف سے اس قدر کا پریشانی ہے کہ یہ باجی یہ دیکھیں کہ داماد کی طرف سے جو ہے یہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ کیونکہ میرے پاس پورے نام نہیں ہے نہ ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی، تو میں زیادہ اتنا زیادہ بتا نہیں سکتا، لیکن میں پھر بھی ایک اشارتاً دے دیتا ہوں کہ داماد کا سر حرف بتا دیں گے مجھے؟ جی داماد کا سر حرف، فرسٹ لیٹر داماد کا. جی ایم. ایم فور مدر. جی یہ لمبے قد کا ہے؟ ہاں جی. کام کیا کرتا ہے باجی؟ کچھ بھی نہیں جی فی الحال تو. یہ پاکستان سے آیا ہوا ہے یا یہیں کا ہے یہ؟ جی جی پاکستان سے آیا ہے. جی جی. اس کی ڈیٹ آف برتھ 20 جولائی ہے. سال کون سا سال ہے؟ 1982. 82. بچے کتنے ہیں اس کے؟ ایک. کوئی بچہ ضائع وغیرہ تو نہیں ہوا ہے ان کا؟ نہیں جی. ان کے 2 بچے لکھے ہوئے باجی، لیکن یہ حالات اچھے نہیں نظر آ رہے، پتہ ہے ان کے؟ جی ان کے حالات اچھے نہیں نظر آ رہے آپس میں. جی نہیں ہیں بھی نہیں ہیں. ہاں حالات جو ہے وہ زیادہ خراب ہیں ان کے. اور یہ بتائیں کہ یہ جب آپ پاکستان گئے تھے دیکھنے کو لڑکے کو؟ جی گئے تھے. ہاں تو یہ آف وائٹ رنگ کے کپڑے پہنا ہوا تھا، کوئی لائٹ کلر پہنا ہوا تھا؟ جی ہاں. اور یہ نہ پوچھے گا کہ مجھے کیسے پتا. ٹھیک ہے باجی یہ پڑھنے کو میں بتاتا ہوں کچھ چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ جی. اور ایک کام کریں ان کی طرف سے نا آپ صدقہ دے دیں دونوں کے نام سے. اچھا ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ پریشانی والی بات ہے، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے ٹیڑھا. اور میں ایک اور بات بتا دوں، یہ جو الف والا نام ہے نا جی یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھا ہاں یہ ایک اور مسئلہ ہے. یہ اللہ نہ کرے، دیکھیں میں اس میں ڈرانے کی بات نہیں ہے، مگر جو چیز میرے کو پتہ چل رہی ہے تو پھر میں بتا دیتا ہوں، بھلے غلط ہو صحیح ہو لیکن بتا ضرور دیتا ہوں. یہ الف والا مسئلہ بھی ہے، لیکن میں پڑھنے کو بتا رہا ہوں کچھ چیزیں، ٹھیک ہے؟ نہیں الف والا کیا مسئلہ ہے؟ باجی دیکھیں آن ایئر میں ساری چیز کھل کے تو نہیں بتا سکتا نا، تو یہ ایک کام میں پڑھنے کو بتا رہا ہوں کہ یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ فضل رکھے گا تو یہ بہتری آ جائے گی سب چیزوں میں، ٹھیک ہے نا؟ جی ضرور انشاءاللہ. آپ لکھ رہے ہیں یا ریکارڈ کر رہے ہیں؟ نہیں میں لکھ لوں گی. آپ مجھے بتا دیجیے گی. ہلو جی باجی لکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ. جی. یا شہیدوں جی 1100 دفعہ. جی. اور اپنی بیٹی کی طرف سے نا جی یا ودودو پڑھ لیں 2000 دفعہ. اچھا یا ودودو 2000 دفعہ. یہ کوشش کریں کہ پانی پہ دم کر کے دیکھیں. تسخیر کا کام بھلے میاں کو ٹھنڈا کیا جائے یا بیوی کو ٹھنڈا کیا جائے، کوئی بھی ٹھنڈا ہو جائے، پانی کی بوتل پہ دم کریں روزانہ. جب بھی وہ آئے جائیں ان کو پکڑا دیں، دونوں کو پلا دیں تو وہ تسخیر میں دونوں میں سے جو بھی پلٹ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے یہ ایک کام کر لیں. اور باقی یہ کہ صبح اٹھ کے یا رضا کو پڑھنا ہے اپنے فجر کے ٹائم 308 دفعہ. اچھا جی
ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی. لیکن الف کے بارے میں جو آپ نے بتایا, مجھے کوئی ہنٹس دے دیں گے؟ ہنٹ باجی بس اتنا ہی ہنٹ ہے کہ آپ پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ سے رغبت اختیار کریں. جب بھی دیکھیں آگے کی بات جو ہے میں زیادہ کرتا نہیں, لیکن پھر بھی آپ کو صرف ایک بتا رہا تھا بات کہ تھوڑا سا احتیاط کریں, ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی, ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ پڑھنا شروع کر دیں, اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب بھائی یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری لے آئے گا. 44 ڈیز تک پڑھ کے پھر رابطہ کریں, ٹھیک ہے باجی؟ اچھا, بہت بہت شکریہ. اوکے باجی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, خوش رکھے آپ کو. تھینک یو ویری مچ, اور تھینک یو ویری مچ سسٹر. پروردگار آپ کے مسئلے بھی حل کرے, اور پریشانیاں تکلیفیں جو بھی اور دوسرے ناظرین کو بھی ہیں پروردگار ان کو ٹھیک کرے. اور ہماری تو دعا ہے, شاہ صاحب بھی دعا گو ہیں آپ کے لیے. تو دوسرے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی لائف آن ایئر آنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ وہ آ سکتا ہے. لائف آن ایئر کالوں کا سلسلہ ہم نے کھول دیا ہے, اور جو لائیو آن ایئر نہیں آنا چاہتا, کچھ ایسی باتیں ہیں جیسے سسٹر کی شاہ صاحب نہیں بتا سکتے تھے, الف کے حوالے سے جو پرابلم تھی وہ آن ایئر زیادہ ڈسکس نہیں کی جا سکتی. تو کسی اور کو بھی ایسی مسئلہ ہو سکتا ہے, یا کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں کہ لمبی بات نہیں ہو سکتی کچھ ایشوز پہ. تو اور بھی مسئلے نام نہیں بتانا چاہ رہا, کچھ ایسی پرابلم ہے کچھ, کیونکہ اتنی دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اس کے لیے پری بکنگ کے نمبر آپ کی سہولت کے لیے ٹی وی پہ دیے گئے ہیں, تو ان پہ آفٹر پروگرام بھی شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے, اور آفٹر پروگرام جو نہ کر سکے وہ نمبر سیو کر لے, اور وہ کل بھی شاہ صاحب سے 2 بجے کے 1 بجے کے بعد شاہ صاحب سے رابطہ ان نمبر پہ کر لے, تو انشاءاللہ شاہ صاحب بھرپور طریقے سے اس کی آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. اور دعا گو بھی ہیں, جیسے پہلے کہا کہ شاہ صاحب آپ کے لیے دعا گو ہیں, میں بھی ہوں, اور سب جو ہے دعا کرتے ہیں کہ مسئلے پروردگار حل کریں. مسئلے تو ایک ایسی چیز ہے, جب تک انسان ہے مسئلے تو رہیں گے. کل بھی بڑی خوبصورت شاہ صاحب نے بات کی کہ دنیا میں آئے ہیں مسئلے تو رہیں گے. جیسے مولا امام حسین علیہ السلام جیسے ہستی دنیا میں سکون میں نہیں رہی تو دوسرے کیسے رہ سکتے ہیں. تو یہ تو ایک چیز چلتی ہے, پر پروردگار نے ان کا حل بھی دیا ہے ساتھ میں. یہ نہیں ہے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے دنیا میں جس کا حل موجود نہ ہو. تو شاہ صاحب سے بھی سوال میں کروں گا کہ شاہ صاحب جیسے ایک کسی ڈاکٹر کے پاس بندے جاتے ہیں, تو ایک ڈاکٹر جی بھی سے کانٹیکٹ رکھنا تو فرض ہے, اچھی بات بھی ہے, وہ تو رکھنا چاہیے, پر اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پرابلم تک پہنچنے کا. بی پی چیک کرے گا, یا پھر اور ہارٹ بیٹ جو بھی ہے چیک کرے گا, بلڈ پریشر چیک کرے گا, اور بھی کافی چیزیں ہیں جن کی طرف وہ دیکھتا ہے, پھر وہ ٹیسٹ کی طرف بھیج دے گا, ٹیسٹ ہوں گے, پھر وہ ایک دوائی اس کے لیے لکھ کے جب یہ کرتا ہے. اگر روحانی مسئلہ ہے کسی کے ساتھ بھی اور پرابلم, تو روحانی بندے کے دیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے مسئلے کو؟ وہی طریقہ ہے جو میں یہاں کر رہا ہوں, ٹھیک, بس اور کوئی طریقہ نہیں. روحانیت میں دیکھیں چیز یہ ہے کہ اگر میں وظائف بتا رہا ہوں قرآن کے, تو تشخیص بھی روحانیت سے یعنی کہ قرآن سے ہونی چاہیے. میرا سارا علم جو ہے وہ ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے, ورنہ یہ کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ وہ عورت جو ہے اپنے داماد کو آف وائٹ کپڑے میں دیکھا تھا, بالکل تو سالوں پہلے کی بات ہے. صحیح بات. اسی طرح یہ تشخیص ہوتی ہے, تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ پرابلم کہاں, بس. صحیح. تو یہ تو چلو ہو گیا, آپ کے پرابلم تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹیسٹ ہوتا ہے نا, یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں ٹیسٹ میں مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ چیز یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کیونکہ یہ قرآنک نالج ہے, جی, یہ کوئی اور کتاب کی نالج ہے نہیں, یہ قرآن کی نالج ہے, تو یہ ٹھوک کے بات کرتی ہے, یہ اپنی زبان خود بات کرتی ہے. جتنی بار آپ سے سنا جائے اتنی بار جو ہے اس کا اپنا ایک لطف ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے اس بارے میں جیسے بات کر رہے ہیں کہ پرابلم کو پکڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہر ایک کا. تو ایک نام اکثر سنا جاتا ہے آپ کے پروگرام میں بھی دوسرے پروگراموں میں بھی, کہ ایک بندش, ایک لفظ ہے بندش. یہ ایک غیبی پرابلم ہے یا ظاہری پرابلم ہے بندش؟ بندش دیکھیں چیز یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ بندش تو مطلب ابھی یہ پروڈیوسر بیٹھے یہ ایک دم سے پروگرام کٹ کر دیں تو یہ بندش ہو گئی ہے پروگرام میں, روک دیا گیا, پروگرام بند ہو گیا. یہی ہے نا. ایک ہوتی ہے ظاہری, ایک ہوتی ہے باطنی, یعنی کہ ایک نظر آنے والی بندش ہوتی ہے. یہ پروڈیوسر والی تو ظاہری ہو گئی, یہ ظاہری ہو گئی ہے. اب کسی کی نوکری نہیں لگ رہی, وہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے, وہ روزانہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں 300 اس نے وہ نکالے ہوئے, اور پھر اس کے بعد وہ دیتا ہے اپلیکیشنز, پھر وہ دوسرے دن دوبارہ 300 نکالتا ہے. پھر اور یہ مسئلے اکثر ہوتے ہیں. یہ ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہو سکتی ہے. باطنی سے مطلب کسی نے کام کی بندش کر رکھی ہے کہ یہ رکتا رہے. شادی کی بندش, رشتے آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سب آنکھیں پسند کر رہے ہیں, سب کچھ, لڑکا بہت اچھا, لڑکی بہت اچھی ہے, سب کچھ مٹھائی کر لیتے ہیں, اینڈ ہم سوچ کے جواب دیں گے. ٹھیک, یہ سب کالر ہیں ہمارے ساتھ, کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی سسٹر اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام. جی پہنچ گیا آپ کا. وعلیکم السلام. نام بتانا چاہیں گی؟ نہیں میں نام کا, میرا نام ایم سے شروع ہوتا ہے. ایم سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایم سے. اگر ٹی وی سے سن رہی ہیں تو اس کا والیوم بند کر دیں. بند کیا. جی ایم سے مدر. نہیں نون سے. این. ٹھیک ہے, این سے نومبر. جی السلام علیکم باجی. شاہ صاحب سے بات کریں. ہاں جی اچھا. السلام علیکم. جی السلام علیکم باجی. ہاں جی میرا نام این سے شروع ہوتا ہے. جی بولیں باجی. ہاں جی وہ نا تھوڑا جا گیا پاکستان میں کورٹ کی تاریخ ہے, کچھ پڑھنے کو بتا دینا آپ. وہ اپنے سولیسیٹر سے اس حوالے سے رابطہ رکھیں. رابطے میں رہیں. ہاں جی یہ مجھے بتائیں پاکستان میں کس کورٹ کی تاریخ ہے, یعنی کہ کس کے کورٹ کی تاریخ ہے؟ آپ کی زمین کی ہے. ہاں ہماری ہے. نہیں ہماری سے مطلب پورے گھر کی ہے کہ یا ایک آدمی کی ہے, اجتماعی ہے یا اکیلے کی ہے؟ نہیں ہمارے گھر کی ہے, میری اکیلی کی ہے. میرے ساتھ کسی نے کیا ہوا گھر والوں نے. زمین کی ہے؟ ہاں جی. ہاں جی ہلو. جی سن رہے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں. یہ بتائیں باجی کہ اس کے اوپر رہائش ہے, ابھی رہائش پذیر ہے زمین پہ؟ نہیں کیس کوٹ کیا زمین پہ انہوں نے. شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس جو زمین ہے کسی کا قبضہ ہے یا کھلی ہے؟ جی کھلی ہے. کھلی ہے. قبضہ ہمارے پاس ہی ہے, ویسے کوٹ کیا ہے. اچھا کسی نے کلیم کیا ہوا ہے, کاؤنٹر کلیم, جیسے کہ زمین حصے کا دعوے دار بنا ہوا ہے. ہلو. جی باجی یہ مجھے بتائیں بچے کتنے ہیں آپ کے؟ شوہر کا نام یا فرسٹ لیٹر بتا دیں گے شوہر کا؟ ایس. این. ایس فور شوگر. ہاں جی ٹھیک. باجی یہ دیکھیں کہ یہ پہلے بھی ایک دفعہ کوئی ہو کے ختم ہوا ہے پھر دوبارہ ہو گیا ہے یا یہ؟ ہاں جی ہاں یہ اس طرح کا چکر ہے. ٹھیک ہے. بچے کتنے باجی آپ کے؟ آپ ٹی کے موبائل پہ نا مجھے پڑھنے کو بتا دینا. پھر باجی پوچھ رہے ہیں, شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں؟ بچے کتنے ہیں میں ابھی بتا دیتا ہوں باجی آپ کو. اچھا شاہ صاحب کو 5 بچے ہیں میرے. 5 بچے. ٹھیک ہے باجی یہ لکھ لیں, میں پڑھنے کو کچھ بتا رہا ہوں. ہاں جی. سورہ یاسین جو ہے نا, ہاں جی, یہ اس کی تلاوت کریں 3 دفعہ روزانہ. اچھا ہاں. تو میرے حق میں ہو جائے گا کیس؟ یہ دیکھیں یہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ ابھی تک تو انفیوریبل ہے یہ. اچھا ہاں یہ انفیوریبل سی چیز ہے. یہ کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ پڑھیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. جو حق ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ ناحق کے پاس چلا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہاں تو یہ کہ یہ پڑھ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ بہتری لے آئے گا اس میں. اچھا 3 باری پڑھنی ہے. ہاں. کتنے دن؟ یہ پڑھیں جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اس کا کوئی. اچھا پڑھتی رہوں گی. ہاں یہ پڑھتے رہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. اور کوشش کریں ظہر کے ساتھ پڑھیں, ظہر یا عصر. ظہر یا عصر کے ساتھ. ظہر یا عصر. اچھا جی تھینک یو بہت بہت. باجی اللہ تعالیٰ خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ خوش میرے پہلا کام کیا تھا نا, میں وہی بول رہی ہوں ادھر سے. میں پہچانا ہی نہیں باجی آپ کو, میرے کو سمجھ میں پہچانا نہیں پہچانا باجی. پہچان میں دیکھیں, پہچان سے مطلب دیکھیں واٹس ایپ پر ہی تقریباً جو ہے آپ کے 800 کانٹیکٹ ہیں, تو آپ اندازہ کر لیں فون میں کتنے ہوں گے. کیسے پہچانے گا آدمی, وہ بھی صرف ایک نون سے, اور باقی یہ کہ شوہر کا نام بتا رہے ہیں وہ. ہاں اچھا کیا آپ بولا کس کی مام بول رہی ہیں؟ ٹی کی مام بول رہی ہیں. ٹی سے نام سٹارٹ ہوتا ہے. ٹی سے ان کی مام ہے. پتہ نہیں باجی ابھی بھی سمجھ میں نہیں. اسی لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹی کے موبائل پہ بتا دینا پڑھنے کے لیے. ہاں ٹی کا. بٹ باجی یہ اتنے اپنے غیبی طور پہ بتا رہے ہیں, اتنا ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کہ وہ یعنی کہ زور لگانے سے بھی پتہ نہیں چلے گا. یہ ہمارا باجی آج کا ٹاپک تھا غیب کے حوالے سے, تو آپ غیبی کوسچن کر رہے ہیں اور غیبی پڑھائی بھی مانگ رہے ہیں.
یہ خیر جو بھی ہے میں دعا کروں گا، مجھے ٹیکسٹ کر دیے گا آپ، تو پھر میں لکھ کے بھیج دوں گا کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، ٹھیک ہے نا، اوکے باجی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، اوکے خدا حافظ۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ سسٹر۔ تو یہ شاہ صاحب وہ تھے جو بات کر رہے تھے، کیونکہ میں بھی کنفیوز ہوا تھا کال کے بیچ میں، انہوں نے کہا کہ ٹی کے موبائل پہ بتا دینا کیا پڑھنا ہے، تو میں خود سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بٹ وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ جو پہلا میرا آپ نے کام کیا میں وہی بول رہی ہوں، تو اتنے لوگوں کے کام بھی ہوئے ہوں گے، اتنے مسئلے حل ہیں، تو ایسے تو پتہ نہیں چلتا، ایسے تو پتہ نہیں چلتا، ایسے تو وہ یہ ہے کہ پھر ٹیکسٹ کریں گے تو جو بھی ہے پتہ چل جائے گا۔ تو شاہ صاحب ہماری جو بات ہو رہی، ایک احتیاطی طور پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں والدین کے لیے کہ جو اولاد کے مسئلے کے لیے بڑے پریشان ہیں، پرابلم میں ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آتی، جیسے آپ کبھی کبھار یہ کہتے ہو، آپ کے والد صاحب بھی کہتے ہیں کہ آخر بندے یا لوگ یا انسان کس سے پوچھے، کس کے پاس جائے، کس کے پاس جائے؟ تو کون سی ایسی پرابلم ہے کہ جو اس حد سے تجاوز کر جائے تو پھر روحانی بندے یا کسی اور ایسے سورسز کے تھرو ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے کہ مسئلہ زیادہ بگڑ نہ جائے؟ کتنی حد بنائیں گے یا پھر کیا کہیں گے کہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز روحانی مسئلہ ہو، ٹھیک، کچھ چیزیں آپ کے براٹ اپ بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، ماحول کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ایک ایٹماسفیئر ہے، ظاہر سے دھوبی کے اور ماسٹر کے بچے میں فرق ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، کھیلتا ہے، اسکول میں، سب گھر کا ماحول بھی گھر کا ماحول بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ چیزیں جو ہے پھر وہ یہ کہ کانفلکٹ ہے، ایریا آف کانفلکٹ بھی ہے، گھر آتا ہے تو بالکل اسلامک ماحول، باہر نکلتا ہے تو بالکل ہی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز ہے، تو اپوزٹ چیزیں لے کر چل رہے ہیں، چیزیں وہ عجیب سا دماغ میں جو ہے وہ مسکنسیپشنز بھی بیٹھتی ہیں، صحیح ہے، سمجھانے کو ٹھیک ہے آپ بیسیکلی آپ 4 گھنٹے سمجھاتے ہو، لیکن 12 گھنٹے تو وہ کچھ اور سیکھ کے آتا ہے، صحیح بات، یہ مسئلہ ہے۔ تو ان چیزوں کو رکھتے ہوئے یہ کرتے ہیں کہ اولاد جو ہے آپ کی صالح ہو، غیر صالح نہ ہو جائے، اس کے لیے وظائف ہیں دوسری تیسری پڑھنے کو، جیسے وزن کم کرنے کا، وزن کم کرنے کا بھی وظیفہ ہے، ہر چیز کا بیسکلی وظیفہ ہے، ہر چیز کا وظیفہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اللہ کے اسم میں تمام کل حکمت ہے 99 ناموں میں، ٹھیک ہے، کل حکمت ہے، یعنی کہ قرآن تو بہت بڑی بات ہے، میں صرف 99 نام کی بات کر رہا ہوں، صحیح ہے، اس کے اندر کل حکمت ہے، وزن ہے تو اس کا بھی حل ہے، ہر چیز کا، جیسے غصے کا حل ہے وہ بھی تو ایک غصے کا بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے آدمی کو، 4 کل پڑھو تو فوراً ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، آدمی کی زبان نہیں کھلتی، ٹھیک، دوسرا زبان درازی کر رہا ہو، آپ 4 کل پڑھ لو تو وہ زبان بند ہو جاتی ہے، صحیح یہ بات، چیز ہے، اور یہ نہیں کہ خالی کیا کہتے ہیں ظاہری طور سے، باطنی طور سے بھی جو ہے زبان بند ہو جاتی ہے، اتنی پاورفل چیز ہے 4 کل۔ تو اسی طرح جو ہے یہ جیسے کہ غیر صالح ہے اس کے لیے وظائف ہے، یا شہیدو ہے یا مقتدر ہو، یہ جو ہے اللہ کے نام ہے، یہ سب پڑھائے جاتے ہیں، مگر ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن کہ زبان درازی یا غیر صالح کس کنٹیکسٹ میں ہو گیا ہے، اگر وہ ماحول کی وجہ سے ہے اس کے لیے الگ ہے، اگر وہ دوسرے طریقے سے ہے تو پھر اس کے لیے الگ وظائف ہے، صحیح ہے، کچھ قرآن کی سورے بھی پڑھوائے جاتے ہیں، کچھ آیتیں بھی استعمال کی جاتی ہیں ان چیزوں کے لیے، کہ یہ کر کے جو ہے کسی طریقے سے چیزوں کو واپس جو ہے اپنی جگہ پہ لایا جائے، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ نوری علم ہمیشہ سلو کام کرتا ہے، ٹھیک، یعنی کہ اپنا ٹائم لیتا ہے مگر کام ضرور کرتا ہے، صحیح ہے، ایک دفعہ کام ہوتا ہے، تسخیر کا کام ایک دفعہ ہوتا ہے زندگی میں، پھر دوبارہ نہیں کرانا پڑتا اس مسئلے میں، تو ایک دفعہ حل ہو جائے تو ہو جائے بس، پھر دوبارہ نہیں پڑتی ضرورت اس کی بار بار کرنے کی، صحیح ہے، اور تسخیر کا کام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کیونکہ شریعت کا زاویہ بھی ہے، تسخیر کا دل پلٹنے کا کام ہے، محبوب قدموں میں بھی کر لیتے ہیں لوگ، لیکن وہ شرعی طور سے منع ہے، وہ غلط چیز ہے، غلط چیز ہے، لیکن ہاں میاں بیوی کے بیچ میں کھلی اجازت ہے، کیونکہ آپ رشتہ بچا رہے ہو، بچا رہے، بے شک، ہاں احکام شریعت ہے نا نکاح، تو وہ جو ہے آپ شریعت کی احکام کو بچا رہے ہو، آپ بیسیکلی میاں بیوی کو نہیں ملا رہے، آپ بیسیکلی نکاح بچانے کی کوشش کر رہے ہو، بے شک، کیونکہ طلاق جو ہے وہ لاسٹ آپشن ہے، ہر طریقے سے جو ہے ہر جگہ جو ہے، کیونکہ یہ خالق اکبر بھی فرماتا ہے حدیث میں بھی، کہ پروردگار کہتا ہے کہ جہاں طلاق ہو رہی ہو وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ، ہاں کہ وہ وہاں میرا قہر و غضب ہو رہا ہوتا ہے، بس وہ میری مرضی کی چیز نہیں ہے، بٹ ظاہر ہے ایک رستہ بھی ہے، جب کوئی حل نہ نکلے تو وہ ایک حل ہے، لیکن خالی 2 جسم نہیں ہے، روحیں بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ بچے بھی ہیں، فیوچر بھی ہے، سب کچھ فیوچر ہے، بھی ہے، سب کچھ ہے، پورے خاندان ملے ہوئے ہیں، خالی 2 آدمی نہیں کہ 2 آدمی ملے ہوئے، 2 آدمی کے ساتھ 2 روحیں ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، پھر ان کے خاندان ہے آگے پیچھے، پھر ان کے دوست احباب ہیں، پھر گھر ہے، پھر وہ ایک مسئلہ نہیں ہے، لیکن ویسے 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے، جھڑ کے چلے جائیں، گھر سے کچھ نہیں ہوتا، 5 دن بعد پھر دوبارہ مل جاتے ہیں، مگر یہ طلاق ہو جائے ایک دفعہ پھر تو مشکل مسئلہ بن گیا ہے، یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، ہر چیز اینڈ ہے، ہر چیز اینڈ ہے، پھر وہ اس کو صحیح کرانے کے لیے پھر جا کے کوئی پتہ کرو کہ وہ جیسے کل میرے پاس کسی کا فون آیا تھا،
کہ اس نے پتہ نہیں کس زبان میں طلاق دے دی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں نے قاری صاحب کا نمبر دیا، میں نے کہا کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے اور بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے، بالکل میں اس کے اندر اپنی رائے نہیں شامل حال کر سکتا. جیسے کالر ہمارے ساتھ ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں یا کسی اور کے بارے میں؟ میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، بیٹے کا نام بتانا چاہیں گی پلیز؟ محمد ارمان. محمد عرفان. ٹھیک ہے، شاہ صاحب سے بات کریں، سن رہے ہیں. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی نام عرفان بتایا آپ نے؟ محمد عرفان. ارمان، محمد ارمان. محمد ارمان، سوری. Yes. Yeah, okay. If you want you can talk in English as well. نہیں میں اردو بول سکتی ہوں، انگلش نہیں بول سکتی. ٹھیک ہے. ہاں اچھا، یہ مسئلہ کیا آ رہا ہے ان کو؟ ان کا مسئلہ میاں بیوی کا دونوں کا ہے. تو اس کے بارے میں پوچھنا. وائف کا نام بتا دیں گے؟ سائقہ بی. سیدہ بی. سائقہ یا سیدہ؟ سیدہ ہے سائقہ ہے؟ سائقہ بی. سیدہ ہے نہیں، سائقہ. سائقہ ہے. ہاں سائقہ بی. ہاں کتنا عرصہ ہو گیا باجی شادی کو ان کے؟ 3 سال ہوئے. بچہ نہیں ہے، 3 سال ہوئے شادی کو. بچہ ایک ہونا تھا ان کے. ابھی تو نہیں ہے کچھ. کوئی ضائع وغیرہ تو نہیں ہوا؟ اللہ نہ کرے. نہیں ایسا نہیں ہے. سائقہ ہے. از شی فرام ہیئر اور ابراڈ؟ یہاں سے ہے، پاکستان سے ہے یا کہیں اور سے؟ نہیں پاکستان سے. پاکستان سے ہے. ہاں مسئلہ کس کی طرف سے زیادہ آ رہا ہے؟ سائقہ کی طرف سے؟ نہیں میرے بیٹے کی طرف سے، ارمان کی طرف سے. یہ بتائیں کہ جو ارمان ہے یہ اس کو ریپیل کر رہا ہے؟ ریپیل سمجھتے ہیں یعنی کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ شکل دیکھتے ہی بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے، یا جھٹکے سے کبھی کبھار ہو رہا ہے؟ کبھی کبھار ہو رہا ہے. کبھی کبھار ہو رہا ہے. دیکھیں میاں بیوی کے بیچ میں تھوڑا بہت تو جہاں محبت ہوتا ہے وہاں نوک جھوک بھی لگی رہتی ہے، مگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک ہو رہی ہے. ویسے تو ٹھیک ہے، اتنا نہیں ہے. ہاں تھوڑی بہت تو باجی جائز ہے. دیکھیں جہاں محبت ہے وہاں یہ بھی ہے، نفرت بھی ہوگی. ہاں تھوڑا بہت تو چلے گا، لیکن کوئی ایسی چیز اللہ نہ کرے. یہی میں شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتی تھی. ہاں دیکھیں یہ میں بتا دوں کہ ارمان جو ہے نا بیسیکلی ہی از اے گڈ لیڈ. ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ کبھی پرابلم ہوگی نا علیحدگی کی، میں یہ بات ابھی سے بتا دوں، یہ سائقہ کی طرف سے ہوگی، ارمان کی طرف سے نہیں ہوگی. اچھا اس کی طرف سے نہیں ہوگی. ہاں ارمان حتی الامکان جو ہے ٹھیک ہے غصہ کرے گا، سب کچھ کرے گا، مگر حتی الامکان وہ چاہے گا کہ رشتہ برقرار رہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ہاں ان کی رشتہ داری بھی ہے آپس میں رشتہ داری بھی ہے. ابھی تو اس کا کام بھی چھوٹ گیا، رات کو بھی لیٹ واپس آتا ہے. ہاں دیکھیں میں پڑھنے کو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی شاہ صاحب سے کہ آپ پڑھنے کے لیے کچھ ہوتا. ہاں میں پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. یہ لکھ لیں. اچھا. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. 786 دفعہ. اچھا یہ فجر کے ٹائم پڑھنا ہے. اور یا رضا کو 308 دفعہ. یا رضا کو 8 دفعہ. 308 دفعہ. 8 دفعہ میں 308 دفعہ. 8 دفعہ میں تو زبان بھی نہیں ہلتی. 308 دفعہ یا رضا کو. 308. ہاں اور یا وسیع پڑھنا ہے. یا وسیع. یا وسیع، کیونکہ جب کام ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے پیسوں کی تنگی پھر بھی رہتی ہے اس کو رہتی ہے نا. ہاں یہ جبھی تو یا وسیع بھی پڑھوا رہا ہوں کہ الگ الگ پڑھوا رہا ہوں. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ، یا رضا کو 308 دفعہ، یا وسیع جو ہے یہ 1100 دفعہ پڑھنا ہے. 1100 دفعہ. ہاں اور دوسری چیز میں ایک اور چیز بتا دوں، اس کا صدقہ دے دیں کیونکہ ابھی ٹائم بھاری جا رہا ہے، انفیوریبل جا رہا ہے. اچھا روزانہ جی میں نے ڈبہ رکھا ہوا، میں اس میں صدقہ ڈالتی ہوں. ہاں روزانہ جو ہے 50 یا 20 پینس جو ہے 10 پینس جو بھی ہے سر کے اوپر سے 7 دفعہ گھما کے وہ اس ڈبے میں ڈال دیں تو پھر بھجوا دیں جہاں آپ کو بھجوانا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ٹھیک ہے نا. اور باقی یہ کہ ان چکروں میں نہ زیادہ پڑھیں. آپ کو میں ویسے سمجھا رہا ہوں کیونکہ مجھے اور بھی جھلک آ رہی ہے. ٹیک اٹ ایزی آن دیم. ٹھیک ہے نا.
ٹھیک ہے، اوکے سسٹر، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے. اوکے، خدا حافظ. اوکے جی، خدا حافظ. اوکے، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ سسٹر. جیسے بھی ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، تو اگر میاں بیوی میں نوک چوک نہ ہو تو کیسے پتہ چلے یہ تو جہاں میاں پیار ہے وہاں غصہ تھوڑا بہت تو ہوگا. اور یہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے. یہ عرفان، یہ ارمان جو ہے، جو نام ہے اس کا، محمد ارمان، بالکل فرسٹ کلاس ہے. کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑا سا جو ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، وہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا ابھی نہیں. پریشر بھی ہے، ابھی ٹائم بھی بھاری ہے اس کا بیچارے کا. تو اسی جب لیے ٹائم بھاری ہو تو تھوڑا، اور یہ میں نے ایک بات اور اشارہ نے ان کو سمجھا دیا کہ مسئلہ ہوگا تو سائقہ کی طرف سے ہوگا، یہ ارمان کی طرف سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، غصہ تھوڑا بہت تو آدمی کر ہی لیتا ہے، عورت بھی کر لیتی ہے، تھوڑا بہت دوک جھوک لگی رہتی ہے. جی. مگر وہ یہ کہ ایک نہ ایک آدمی کو بینڈ ڈاؤن ہونا پڑتا ہے. وہ تو مسٹ ہے. بس وہ ایک سب میاں بیوی کے رشتے کو قائم رکھنے کا راز بھی ہے. راز ہی ہے کہ ایک نہ ایک آدمی کو تھوڑا سا زمین کی طرف جانا. اور جب تک نہ رہیں گے پھر تو شاہ صاحب وہ کہتے ہیں، پروردگار کہتا ہے کہ معافی کا دروازہ کبھی بند نہ کرو. تو جب تک معافی کا دروازہ اگر بند کر دیا سب نے، تو کسی کا قصور کہاں ختم ہوگا، کسی کی غلطیاں کہاں معاف ہوں گی. یہ تو دنیا پرابلم میں چلتی رہے گی، مسئلے بنتے ہی رہیں گے، ہر گھر اجڑے گا، ہر گھر یعنی کہ ایسے لائف نہیں گزرتی. تھوڑا بہت ہوتا ہے. معافی کا دروازہ کبھی بند. معافی کا دروازہ جو ہے ویسے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، کہ معافی کا دروازہ بند نہ کرو. دوسری چیز یہ کہ اپنے اندر تھوڑا سا جو ہے صبر والا جی نقطہ بے شک ہونا چاہیے، وہ پیدا ہونا چاہیے. کیونکہ صبر جو ہے آپ کے اندر، اگر صبر آتا ہے تو صبر کے ساتھ آپ کے اندر اللہ کا یقین بھی پیدا ہوتا ہے. بے شک. کیونکہ یقین جو ہے وہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک صبر نہ ہو. پروردگار کہتا ہے کہ صابر لوگوں کے ساتھ میں ہوں. اب جیسے فار ایگزامپل مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے، پیسے نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے میرے پاس، میں اللہ کے یقین کے اوپر بیٹھ جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے گا، کسی کے ہاتھ کوئی دروازہ کھولا ہے میرا، کوئی آئے گا کھانا لے کے تو کھاؤں گا. میں نے صبر کا دامن تھام لیا، کیا بات، اس کے یقین پہ. بے شک. تو بس پھر وہ اللہ تعالیٰ کا انصاف تو آنا ہی آنا ہے، پھر وہ بہتری آنی آنی ہے. بس کوئی شک نہیں، اس میں بات میں کوئی دو رائے نہیں جاتا. لیکن وہ چیز یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یہ کرائے کہ ایسے آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ میرے والد صاحب کے دور میں اتنا نہیں تھا، اب تو یہ کہ کھلے عام ہونے لگ گیا، کہ جس کی وجہ سے یہ صبر اور یہ یقین دونوں چیزیں اپنی جگہ سے ڈگمگا گئی. بے شک. یہ ہل گئے. شاہ صاحب کے دور میں نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے تو ایسے بندے ٹی وی پہ نہیں تھے، گھروں میں تھے. اب ہو رہا ہے تو اسی جیسے آپ جیسے بندے باہر آ گئے. میں نے یہی جو ہے، یہی جو اسٹیپ ہے، وہ اسٹیپ اسی لیے لیا گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے جی کہ جہاں بد ہے وہاں نیک بھی ہے. کیونکہ آپ کے گھرانے کا سسٹم ہے کہ وہ تو گھر میں چار دیواری میں رہنا، ادھر ہی جو کچھ ہوتا ہے اسی گھر کے اندر ہی، جس نے آنا ہے آئے، نہیں آنا مت. وہ گھر کے اندر ہی ساری سسٹم چلا رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، اور گھر کے اندر ہی سارے مسائل حل ہو رہے ہیں. جو آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا کوئی بات نہیں. بہت سارے لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں ملنا بہت مشکل ہے مجھے، میں نہیں ملتا اتنے آرام سے. ٹھیک. ٹیلی فون ہی پہ جو بھی بات ہو. وہ چیز یہ ہے کہ دیکھیں، ملنے پہ اگر ملنے کو تو پھر تو پورا دن آدمی بیٹھا رہے گا، تو باقی کام کیسے کرے گا؟ پھر کچھ علمی کام بھی ہیں. صحیح بات. تو یہ چیز ہے، تو علمی کام کیسے کرے گا آدمی؟ جیسے اب لوگ بھی بنا رہے ہیں، لوگ بھی بنا رہے ہیں، پھر وہ پڑھنا بھی ہوتا ہے، کتابت بھی ہے، پھر وہ یہ کہ کتاب بھی لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے چھوٹے چھوٹے چکر پال رکھتے ہیں. کیونکہ روحانی آدمی کا یہ کہتے ہیں، ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ اگلا پروجیکٹ کھول دو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نیا راستہ دوسرا کھول دے، ورنہ یہ کہ آپ ادھر سٹک رہ جاؤ گے. صحیح بات. یہ چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں شاہ صاحب. بٹ کچھ ایسے مسئلے ہیں جن میں رابطہ کرنا بھی، جب پرابلم سر سے اوپر ہو جاتی ہے پھر لوگ بھاگتے بھی ہیں، اور بھاگنا چاہیے بھی. پھر وہ یہ کہ رابطہ کریں، پھر لازمی رابطہ کرنا پڑتا ہے. بالکل. پھر لازمی سے مطلب چیز یہ کہ دیکھیں، جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ حل نہیں ہو رہا، پانی سر کے اوپر سے گزر گیا ہے، یہ گزر رہا ہے، تو پھر یہ کہ کسی سے رابطہ کریں. جو بھی جو آپ کو سمجھ میں آئے رابطہ کریں، دیکھیں کیا کہتا ہے، کیا سنتا ہے. چیزوں کو ٹھوک بجا لیں. صحیح بات. انٹرنیٹ ہے، ہر چیز کو دیکھ لیں. کر لیں. آج کل تو ہر سورسز ہر ہیں، چیز بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا آپ ہے. کے پاس دنیا جہاں کی چیزیں ہیں، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، ایک نقوش بھی ہیں، صحیح کون سے ہیں، غلط کون سے ہیں. لیکن ایک زمانے میں گھر کے اندر 2 چینل آتے تھے، BBC ITV. بالکل. اب جو ہے 900 چینل آتا ہے، 700 چینل آتا ہے، جو بھی ہے. بالکل. یعنی کہ اسی طرح کی چیزیں ہیں. وہ چیزیں یہ کہ پورے ٹیلی فون کے اوپر پورے دنیا آپ دیکھ لو. اس وقت میں انڈیا کے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، گیٹ آف انڈیا کا وہ لگاؤں تو وہ کیا کہتے ہیں اسے، وہ لائیو کیم جو ہے، اس سے میں گیٹ آف انڈیا دیکھ سکتا ہوں. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں ہیں. آج کل تو خیر دی ورلڈ از ان یور پام، ہاتھ میں آ گئی یہ دنیا. صحیح بات. اچھا، اسی طرح روحانیت نے بھی اتنی ہی سپیڈ سے ترقی کی ہے. بالکل. جو بہاؤ کا سسٹم ہے وہ اسی طریقے سے اتنی ہی تیزی سے ڈیولپ ہوا ہے جتنا مراسلات چلا ہے.
کیونکہ چیز یہ کہ یہ نہ ہو کہ یہ کوئی کہہ دے کہ یہ چیز پیچھے ہے، نہ یہ پیچھے بالکل نہیں ہے، یہ اس سے 4 قدم آگے ہے۔ بالکل اسی حوالے سے ایک فرمان بھی ہے مولا مشکل کشا کا کہ جیسے جیسے لوگ نئے نئے گناہ کریں گے، پروردگار ایسے ایسے نئی طریقے کی مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، تو اسی طرح ہی ان کے شسب حل بھی تو ہوں گے، حل بھی ہے اسی طرح ہر چیز کا دیکھیں، چیز یہ ہے کہ قرآن کل حکمت ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حل نہ ہو۔ ہاں، بتانے والا کون ہے اور پڑھنے والا کون ہے، نیت کیا ہے، حالات کیا ہے، تو پھر وہ حل تو ہے اس کے۔ تو لوگوں کی پڑھائی میں افیکٹ کم بھی ہوتا ہے، کچھ کی زیادہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی تو لوگوں کے اثر ہوتا ہے۔ اگر بتانے والے نے زکوٰۃ دے رکھی ہے، زکوٰۃ سے مطلب آج کل زکوٰۃ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے دے کے سب ہمارا ٹائم ابھی فنش ہو رہا ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں، خدا حافظ کہتے ہیں، پھر میں پروگرام کو وائنڈ اپ کر دوں۔ دیکھیں، سب کا شکریہ جو دیکھ رہے تھے، آپ کا شکریہ، باقی یہ کہ پروڈیوسر صاحب کا شکریہ، اور اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک التماس سے دعا ہے، چاند فرید کا کل آپریشن، محمد چاند فرید، پروردگار صحت یاب کرے، اور ہاسپٹل میں ابھی تو نہیں ہے، کل صبح جائے گا، چھوٹا سا آپریشن ہے، تو یہ بھی اس کے حق میں دعا کیا جائے۔ پروردگار جی، ناظرین جو سن رہے ہیں، اور میں بھی، بچہ ہے چھوٹا، وہ شاہ صاحب کے ماننے والے ہیں، تو وہ جو ہے جو بھی سن رہا ہے، پروردگار اس کے لیے سب کوشش کرے کہ حالت کے اوپر اس کی مسئلے کو حل کرے۔ تو اس بات سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، فرمان مولا مشکل کشا ہے کہ دوسروں کے لیے جو بات کہو، جو بات دوسروں کے لیے کہتے ہو، وہ اپنے لیے بھی پسند کرو، اور جو بات اپنے لیے گوارا نہیں سمجھتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند مت کرو۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد تصیف کو پروگرام صوفی گائیڈنس سے اجازت دیں۔ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔